یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ جی ناظرین، بدلو کی نشریات میں پروگرام سرائکی منظر نامے کے ساتھ ملتان سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم شاہ۔ کامن ایشو اس وقت بن رہا ہے جو سرائکی خطے کی یونیورسٹیوں میں، وہ ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کا حوالے سے۔ ناظرین، تھوڑا سا میں آپ کو یہ اس میں بتاؤں کہ یہ اب اس وقت حکومت کی طرف سے ایسی پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں کہ وہ جو بلوچستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات ہیں، ان کے لیے یہاں پنجاب کی یونیورسٹیوں میں یا سرائکی خطے کی یونیورسٹیوں میں جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ دسمبر 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت ایک ایسا اسکالرشپ پروگرام لانچ کرنے جا رہی ہے جس کے تحت پورے ملک میں ہر سال 50,000 جو طلباء و طالبات ہیں ان کو نیڈ بیس اسکالرشپ فراہم کیے جائیں گے۔ اور لیکن بدقسمتی سے جو ایک یہ بلوچستان کے جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات ہیں یا فاٹا کے جو قبائلی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے طلباء ہیں، ان کو اس اسکالرشپ پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ جو ایک آلریڈی چل رہا تھا اسکالرشپ اس کو بھی جو ہے انہوں نے اس کی مالی سرپرستی کرنے سے معذرت کر دی ہے۔ ناظرین، یہ اسکالرشپ کیا ہے جس کے تحت ان بلوچستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اور یا فاٹا کے جو قبائلی علاقوں کے طلباء ہیں ان کو ایک مفت تعلیم اور مفت ہاسٹل کی جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جا رہی تھی۔ یہ اسکالرشپ کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیل تھوڑا بتانا چاہوں گا۔ 2013-14 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے، مسلم لیگ نون پنجاب کی حکومت نے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر بلوچستان کے پسماندہ اضلاع کے طلباء و طالبات کو اور فاٹا کے جو قبائلی علاقہ جات کے طلباء و طالبات ہیں ان کو پنجاب کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر مفت تعلیم اور مفت ہاسٹل کی سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان کیا، اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ان بلوچستان کے علاقوں میں جو ایک لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے اور ان طلباء کو یہاں پر وہ مفت تعلیم اور ہاسٹل کی مفت سہولتیں فراہم کر کے ان کو اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے، ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں ان کی جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے ایک گرومنگ ہو سکے، اور وہ جو ایک غلط فہمیاں ہیں پنجاب بلوچستان ان کی آپس، وہ غلط فہمیوں کا بھی جو ہے وہ ازالہ کیا جا سکے۔ تو یہ اسکالرشپ 2013-14 میں شروع ہوئی جس کے تحت سینکڑوں طلباء و طالبات نے اس اسکالرشپ پر جو ہے وہ اس میں حصہ لیا اور انہوں نے یہاں یہ تعلیم جو ہے وہ جاری رکھی۔ یہ پچھلے 4-5 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن اب آ کر موجودہ حکومت نے اس کی کسی قسم کی جو ہے وہ سرپرستی وہ کرنے سے معذرت کر دی ہے۔ ملتان کی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں اور بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی اس سلسلے میں سیٹیں الوکیٹ کی گئی تھی، جس طرح کہ پنجاب یونیورسٹی میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، اسی طرح سرگودا یونیورسٹی اور لاہور کینیڈ کالج فار وومن اور این سی اے لاہور، این سی اے راولپنڈی کیمپس، اسی طرح بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے جو تینوں کیمپس ہیں جن میں سائیوال، ڈیرہ غازی خان، لیا اور بہادر پور کیمپس، ان چاروں کیمپس میں بھی سیٹیں ان طلباء کے لیے مخصوص کی گئی جنہوں نے مختلف شعبہ جات میں داخلے لیے، اور پچھلے 3-4 سالوں سے یہ سلسلہ ایک جاری تھا، اور لیکن اب اس کا مستقبل بالکل مخدوش ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ آنے والے نئے تعلیمی سیشن میں ان طلباء کو جو فری ایجوکیشن اور فری ہاسٹل کی سہولتیں تھیں ان کو سرنڈر کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اس میں کوئی گرانٹ فراہم نہیں کی جا رہی، جبکہ جو یونیورسٹی کے بجٹس ہیں وہ آلریڈی جو ایچ ای سی ہے اس نے کٹس لگا دی ہے، تو یونیورسٹی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کو جاری رکھ سکیں۔ ناظرین، اسی سلسلے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایک 17 اگست کو اجلاس بھی بلایا جس میں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو ہے ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا، اور انہوں نے یہ اجلاس کیا کہ اس سلسلے میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی ان کو بھی
اس نے سینٹ کی کمیٹی نے بلایا کہ وہ آ کر اس میں بریفنگ دیں کہ وہاں پر یہ طلبہ کے اب جو حوالے سے کیا صورتحال ہے. تو وہ انہوں نے پھر جو وائس چانسلر نے وہاں پر جو بریفنگ دی، اس بریفنگ کا نچوڑ یہ تھا کہ ذکریہ یونیورسٹی کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، اور حکومت اگر ان کو مالی وسائل فراہم کرے تو اس صورت میں وہ ان طلبہ کو جو ہے وہ مفت تعلیم اور مفت ہاسٹل کی سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں. ناظرین، ذکریہ یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یونیورسٹی نے اپنے وسائل سے تقریباً 320 ملین روپے اب تک ان طلبہ کی اسکالرشپ پر خرچ کیے ہیں، جو کہ اب آنے والے وقت میں نئے تعلیمی سیشن سے اس فنڈز کا جاری رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا اس لیے وہ یونیورسٹی نے اس کی جو ہے وہ داخلے جو ہے وہ آن لائن داخلے تو وہ کر رہے ہیں، اور سیٹیں ان کا یہ اصرار تھا کہ سیٹیں موجود ہیں، اگر جو طالب علم ان علاقوں سے داخلہ لینا چاہیں وہ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، وہ یہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں، سیٹیں موجود ہیں. لیکن ہم یونیورسٹی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مالی معاونت کی یا مفت تعلیم کی یا مفت ہاسٹل کی سہولت کی وہ توقع نہ کی جائے. ناظرین، اب میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ایک منظرنامہ دکھانا چاہوں گا، کہ آپ کو منظرنامہ بتانا چاہوں گا بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال کے. ناظرین، اپریل مئی میں پورے ملک میں کرونا کی وبا تھی اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے، سکول، کالج، یونیورسٹیز ان کو بالکل کلوز کر دیا گیا تھا. تو جون 2020 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ تمام جو ملک کی یونیورسٹیاں ہیں وہ تعلیمی حرج سے بچنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کریں، اور اپنے طلبہ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ آن لائن لیکچر ڈیلیور کیے جائیں. اور اس سہولت یہ اطلاعات بلوچستان کے بھی وہاں پر بھی احکامات ہائر ایجوکیشن کے موصول ہوئے، اور بلوچستان کا جو محکمہ تعلیم ہے ہائر ایجوکیشن انہوں نے طلبہ کو آن لائن کلاسز کا ایک سکیجول بنا کر دیا. تمام طلبہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے، یونیورسٹیاں بند تھی، ہاسٹل بند تھے، اور وہ طلبہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے. جب یہ آن لائن کلاسز شروع ہوئیں تو ان طلبہ کو جو سب سے بڑا جو ایک مسئلہ درپیش آیا وہ تھا انٹرنیٹ سگنل کے حوالے سے، کہ ان طلبہ کو وہ انٹرنیٹ سگنل دستیاب نہیں ہو رہے تھے کہ وہ اپنی آن لائن کلاسز جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے رد عمل کے طور پر جب طلبہ نے کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا، ان پر وحشیانہ تشدد کیا، اور 70 سے زائد جو طلبہ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. جب ایسی صورتحال میں، ایک ایسی انوائرمنٹ میں وہاں پر طلبہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو یقیناً بلوچستان میں جو عوام ہے یا وہاں کے جو طلبہ ہیں وہاں ان میں وہ احساس محرومی جو ہے وہ جنم لے گا، اور اس کے لیے مسائل زیادہ بڑھ جائیں گے. ناظرین، اکنامک سروے آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق جو بلوچستان میں جو جینڈر پیرٹی انڈیکس ہے وہ باقی تینوں صوبوں میں سب سے کم ترین ہے. اسی طرح بلوچستان میں جو خواندگی کی شرح ہے وہ 41% سے اوپر نہیں جا سکی، جبکہ یہی شرح پنجاب میں 62% سے زائد ہے. تو یہ ایک اس میں ڈسکریمنیشن ہے تعلیم کے حوالے سے بلوچستان میں اور دیگر صوبوں میں. تو اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کی مسلم نون کی حکومت نے یہ اعلان کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے طلبہ کو مفت تعلیم اور مفت ہاسٹل کی سہولتیں جو ہے وہ فراہم کر کے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے چونکہ یہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ اسکیم لانچ کی گئی تھی، لہذا انہوں نے اس کی سرپرستی کرنے سے مکمل طور پر معذرت کر لی ہے، اور یونیورسٹیوں نے اس کے وسائل جو ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کے وسائل نہیں، ہم اس کو جاری رکھ سکیں. دوسری طرف جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو طلبہ و طالبات ہیں انہوں نے یہاں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ایک بلوچ طلبہ اتحاد کونسل کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی ہوئی تھی، جس نے اس پر بڑا شدید احتجاج کیا اور پروٹیسٹ کیمپ وہاں ذکریہ یونیورسٹی میں قائم کر دیا کہ ان کا جو ہے یہ مفت تعلیم اور مفت ہاسٹل کی سہولتوں کا جو ایک ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ان سے واپس نہ لیا جائے.
ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ جو جتنا بھی کمرشل میڈیا ہے انہوں نے اس یہ جو طلبہ کے جو یہ سینکڑوں طلبہ جو ایک تعلیم سے محروم ہونے جا رہے ہیں اس مسئلے کو اس طرح سے نہ ہائی لائٹ کیا، نہ اس کو اس پراپر طریقے سے جو کوریج دی گئی کہ وہ ان کی آواز جو ہے ملک کے دیگر کونوں میں پہنچ سکے. تو وہ طلبہ اس وقت آج کل احتجاج پر ہیں. اور لیکن جب اس میں ہم بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کی انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے وسائل سے تقریباً 320 ملین روپے اسکالرشپ پر خرچ کر چکی ہے، اور اس وقت 900 کے قریب طلبہ جو ہے وہ مفت تعلیم اور مفت ہاسٹل کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ جو سیشن ہے اس کو تو ہم یہ سہولتیں فراہم کریں گے، لیکن نئے سال سے کسی بھی طالب علم کو اس اسکالرشپ پروگرام کے تحت نہ مفت تعلیم دی جائے گی، نہ مفت ہاسٹل کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی. تو طلبہ کا یہاں پر ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ ان کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کا یہ اسکالرشپ پروگرام جاری رکھا جائے، اور وہ جو سینکڑوں طلبہ وہاں پر بلوچستان میں اور فاٹا کے قبائلی علاقوں میں اس چیز کے منتظر ہیں کہ وہ نئے سیشن میں اس اسکالرشپ سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کو وہ جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے اور ان کو وہ مفت تعلیم اور مفت ہاسٹل کی سہولتیں فراہم کی جائیں. طلبہ کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ان کا ایک 50,000 طلبہ کی اسکالرشپ کا جو پروگرام ہے اس میں اس اسکالرشپ کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو بھی اس میں موقع دیا جائے اور ان کو اس اسکالرشپ کا حصہ بنایا جائے. ناظرین، یہ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تعلیم کے حوالے سے. اگلے سیگمنٹ میں ہم مختلف ایشوز پر بھی آپ کے سامنے جو صورتحال رکھیں گے، خاص طور پر جو سرائیکی صوبے کے حوالے سے. اس وقت تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. یہ ہیں بدلو کی نشریات.